نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين۔ آج 14ویں پارے کا خلاصہ بیان کیا جائے گا۔ 14ویں پارے کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے کفار کی تمنا کا ذکر کیا ہے۔ موت اور حشر کے بعد جب مسلمان کو جنت میں مقامات ملیں گے اور کافر کو جہنم میں عذاب ملے گا، اور ہر آئے دن اس کے کسی خاص کفر کی وجہ سے عذاب میں ترقی ہوگی، تو پھر ہر موقع پر کافر یہ تمنا کریں گے کہ اے کاش ہم بھی مسلمان ہوتے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی حفاظت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ قرآن مجید ہم نے ہی نازل کیا ہے اور اس قرآن کریم کی حفاظت بھی ہم ہی کریں گے۔ قرآن کریم کے علاوہ دیگر کتب کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے نہیں لی، بلکہ علماء تورات اور انجیل کو دی، تو وہ کتب محفوظ نہ رہ سکیں۔ قرآن کے الفاظ اور معنی دونوں اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرنے والے ہیں، دونوں کے، اس لیے قرآن کے الفاظ اور معنی یہ قیامت تک محفوظ رہیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ، کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا، پھر ان میں روح کو ڈالا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے شیطان کے غرور اور گمراہی کو بیان فرمانے کے بعد شیطان اور ان کے پیروکاروں کے انجام بد کو ذکر کیا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا اِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ۔ پچھلی آیات میں جہنم کا ذکر تھا، اب یہاں سے اہل جنت اور ان کے لیے انعامات کا ذکر فرمایا کہ وہ جنت میں باغات اور چشموں میں رہیں گے۔ اہل جنت کے سینوں میں باہم جو کچھ رنجش ہوگی وہ نکال دی جائے گی، اور وہ بھائی بھائی بن کر رہیں گے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ان مہمان فرشتوں کا ذکر فرمایا جو انہیں بیٹے کی خوشخبری دینے اور قوم لوط علیہ السلام کو برباد کرنے کے لیے انسانی شکل میں تشریف لائے تھے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اصحاب حجر کا ذکر فرمایا وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ۔ وادی حجر میں قوم ثمود آباد تھی، ان کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا۔ انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی، لیکن قوم نے آپ کو جھٹلایا، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو ایک ہیبت ناک آواز کے ذریعے ہلاک کر دیا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ أَتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، کہ اے پیغمبر ہم نے آپ کو ایک ایسی صورت عطا کی جو بار بار پڑھی جاتی ہے۔ قرآن عظیم سے مراد سورۃ الفاتحہ ہے، گویا ایک طرح سے فاتحہ بھی پورا قرآن ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اہم اور بنیادی مضامین پورے قرآن میں بیان کیے ہیں ان کا خلاصہ اور نچوڑ سورۃ الفاتحہ میں ذکر کر دیا: توحید، رسالت، قیامت، احکامات، ماننے والے اور نہ ماننے والے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علی الاعلان تبلیغ کرنے کا حکم دیا فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشرکین۔ اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام پوشیدہ طور پر عبادت کیا کرتے، اسی طرح تبلیغ کا سلسلہ بھی پوشیدہ ہوا کرتا تھا۔ اس آیت میں اعلانیہ طور پر عبادات اور تبلیغ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ یہاں یقین سے مراد موت ہے، مطلب یہ ہے کہ اے پیغمبر آپ اللہ تعالیٰ کی پوری زندگی عبادت کریں یہاں تک اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے پاس بلا لیں۔ اس عبادت سے مراد تکلیفی عبادت ہے جس کے کرنے پر اجر و ثواب ملتا ہے۔ ایک عبادت قبر والی ہے جس کا ذکر حدیث پاک میں ہے، یہ تلذذی عبادت ہے، یعنی صرف لذت کے لیے ہوتی ہے، اس پر اجر و ثواب نہیں۔ تو قرآن کریم کی یہ آیت حدیث پاک اور قبر والی عبادت کے خلاف نہیں۔ آگے سورۃ النحل شروع ہوتی ہے۔ نحل عربی کے اندر شہد کی مکھی کو کہتے ہیں۔ اس سورت میں شہد کی مکھی کا ذکر ہے، اس لیے اس سورت کا نام سورۃ النحل رکھا گیا ہے۔ اور اس سورت میں بنیادی طور پر دو چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ انسان کے فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر کر کے مشرکین کو توحید کی دعوت دی گئی، اور شریعت اسلامیہ کے چند ایک احکامات بیان کیے گئے۔ اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق اور ناشکری کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا خلق الانسان من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین۔
انسان کی اصل کو بیان کیا کہ انسان کو ایک حقیر و ذلیل اور بے قدر نطفے سے پیدا کیا گیا، لیکن جب اسے قوت گویائی اور دیگر صلاحیتیں دے دی گئیں تو جس ذات نے اسے ایک ناپاک اور بے وقعت قطرے سے پیدا کیا، اسی کی ذات اور مخصوص صفات میں شریک ٹھہرا کر جھگڑا کرنے لگا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کو بیان فرما رہے ہیں جو انسانوں کے فائدے کے لیے پیدا کی گئی ہیں، جیسے جانور کہ ان کی اون سے کپڑے بنائے جاتے ہیں، کھال سے پوستین وغیرہ بناتے ہیں جو انسان کو سردی سے محفوظ رکھتے ہیں۔ مزید یہ کہ جانور انسان کے لیے بطور غذا بھی کام آتے ہیں، ذبح کر کے گوشت بھی کھایا جاتا ہے، دودھ بھی پیا جاتا ہے اور ان پر بوجھ لادا جاتا ہے جسے وہ ایک مقام سے دوسرے مقام پر لے جاتے ہیں، جہاں تک انسان بغیر سخت مشقت کے نہیں لے جا سکتا۔ آگے فرمایا والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینۃ ویخلق ما لا تعلمون۔ اسی طرح انسان کے فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ نے گھوڑے، خچر اور گدھے پیدا فرمائے تاکہ انسان سواری کے کام میں لا سکے اور انسان کے لیے زینت کا سامان بھی بن جائے۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، یعنی نزول قرآن کے بعد بھی مزید اللہ تعالیٰ ایسی چیزیں پیدا فرمائیں گے جن کا انسان کو علم بھی نہیں۔ موجودہ دور کی اب جو ایجاد گاڑیاں ہیں جیسے بسیں، ریل، جہاز وغیرہ، ترقی کے ساتھ ساتھ جتنی بھی جدید اور نئی گاڑیاں قیامت تک دریافت یا ایجاد ہوتی جائیں گی وہ سب اس آیت کے مفہوم میں داخل رہیں گی۔ ان انعامات کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان ان نعمتوں سے فائدہ حاصل کرے اور پھر ان پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے سمندر کے فوائد بیان کرتے ہوئے فرمایا وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا، وہی ذات ہے جس نے سمندر تمہارے لیے مسخر کر دیے، یعنی تمہارے کام پر لگا دیے تاکہ تم اس میں سے تازہ گوشت کھاؤ، اس سے مراد مچھلی ہے، اور اس میں سے زیورات نکالو جنہیں تم پہنتے ہو۔ پھر کشتیوں اور بحری جہازوں کا ذکر کیا جن سے تجارت ہوتی ہے اور دیگر فوائد ملتے ہیں۔ اسی طرح زمین، اس میں راستے، دریا، آسمان، ستارے اور دیگر نعمتوں کا بھی ذکر فرما کر ان نعمتوں پر شکر کرنے کی ترغیب دی ہے۔ آگے اللہ تعالی نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ۔ متکبرین سے جب سوال کیا جائے گا کہ تمہارے پروردگار نے کیا بات نازل کی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ پہلے لوگوں کی من گھڑت کہانیاں اور افسانے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان باتوں کا نتیجہ یہ ہے کہ قیامت کے دن یہ لوگ خود اپنے گناہوں کے پورے بوجھ بھی اٹھائیں گے اور ان لوگوں کے بوجھ بھی جن کو یہ بغیر علم کے گمراہ کر رہے ہیں، اور یہ بوجھ بہت ہی برا ہے جس کو یہ اٹھا رہے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے متقین کے بارے میں فرمایا وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ۔ یہاں سے متقین سے پوچھا جا رہا ہے کہ تمہارے پروردگار نے کیا بات نازل فرمائی، تو وہ اپنے تقوی کی روشنی میں یوں جواب دیتے ہیں کہ اللہ نے خیر کی بات اتاری ہے۔ آگے ان کے نتیجے کو بیان کیا کہ ان کے لیے دنیا میں بھی بہتری ہے اور آخرت کے گھر تو ہے ہی سراپا بہتری جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے منکرین رسالت کے شبے کا جواب دیا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ منکرین نبی علیہ السلام کی رسالت کا انکار اس وجہ سے کر رہے تھے کہ آپ بشر اور انسان ہیں۔ ان کے خیال کے مطابق کسی انسان اور بشر کو رسول نہیں ہونا چاہیے۔ انہیں بات سمجھائی کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء بھیجے ہیں وہ سارے بشر اور انسان ہی تھے۔ اے منکرو، اگر تمہارے پاس علم نہیں ہے تو اہل علم سے پوچھ لو۔ اس آیت سے تقلید ثابت ہو رہی ہے کہ اگر کسی آدمی کے پاس دلیل نہ ہو تو اہل علم سے پوچھ لے، اسی کا نام تقلید ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ گزشتہ آیت میں مشرکین کی بے انصافی بیان کی گئی کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد بھی مانتے ہیں لیکن وہ جنس یعنی بیٹیاں جسے خود قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اب یہاں سے ان کی بری عادت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر ان کے ہاں لڑکا پیدا ہو تو خوش ہوتے ہیں، اور جب ان میں سے کسی کے ہاں بیٹی کی پیدائش ہوتی ہے تو ان کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے اور اسے اتنا برا سمجھتے ہیں کہ لوگوں سے منہ چھپاتے پھرتے ہیں
اور سوچتے رہتے ہیں کہ ذلت برداشت کر کے اسے اپنے پاس رکھ لیں یا پھر زمین میں دبا دیں۔ الا ساء ما يحكمون، یہ کتنا برا فیصلہ ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ۔ یہاں سے لے کر کچھ آیت تک اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی نعمتوں کو بیان کیا جا رہا ہے۔ ان میں سے دودھ جو گوبر اور خون کے درمیان سے آتا ہے اور بالکل صاف شفاف ہوتا ہے، نہ تو اس کے رنگ میں فرق آتا ہے اور نہ ہی اس کے ذائقے میں، پینے والوں کے لیے خوشگوار ہے۔ پھلوں میں سے بہترین پھل کھجور اور انگور کا ذکر کیا، جن کو کھایا بھی جاتا ہے اور ان سے مشروب بھی بنایا جاتا ہے، اور یہ پاکیزہ رزق ہے۔ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ۔ تیسری نعمت شہد کا ذکر کیا، جس میں بہت زیادہ فائدے ہیں۔ ان میں سے ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں لوگوں کے لیے شفا رکھی ہے، لیکن اس کے استعمال سے پہلے کسی ماہر سے یہ معلوم کر لینا چاہیے کہ اس کو کب استعمال کرنا ہے اور کس چیز کے ساتھ استعمال کرنا ہے، پھر اس کا پورا فائدہ ہوتا ہے۔ اور خاص طور پر شہد کی مکھی کے چھتے بنانے کی ترتیب کو بیان کیا، جس میں وہ عجیب غریب طریقے سے صنعت کاری کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے حکم دیا کہ اپنے چھتے کو زمین کی گندگی سے بچا کر پاک صاف اور بلند جگہ یعنی پہاڑوں یا درختوں پر بنائے۔ اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جن میں غور و فکر کرتے ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو ذکر کیا کہ غیب کا علم یہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کا خاصہ ہے۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ آسمان و زمین کی تمام پوشیدہ باتیں صرف اللہ تعالیٰ کے علم میں ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کے علم میں نہیں ہیں۔ ان غیوبات میں سے ایک بڑی چیز قیامت کا معاملہ ہے، جسے اللہ تعالیٰ آنکھ جھپکنے یا اس سے بھی پہلے ظاہر فرما دیں گے۔ اس کا علم بھی صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ۔ قیامت کے دن ہر امت میں سے ان پر انہی میں سے ایک گواہ کو لائیں گے، مراد اس سے ہر امت کے نبی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سابقہ نافرمان امتوں کے خلاف اور سابقہ انبیاء علیہ السلام کے حق میں گواہی دیں گے، اور ایک قول کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے اہل ایمان کے ایمان کی اور اہل کفر کے کفر کی گواہی دیں گے۔ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے امت کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچھے اعمال پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور برے اعمال پر اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے جامع ترین آیت بیان کی ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ یہ قرآن کریم کی جامع ترین آیت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے تین چیزوں کا ذکر کیا ہے، تین چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے اور تین چیزوں سے منع فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے، بھلائی کرنے اور قریبی رشتہ داروں کو ان کے حقوق دینے کا حکم دے رہے ہیں، اور بے حیائی، بدی اور ظلم و زیادتی کرنے سے منع فرما رہے ہیں۔ گویا اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مختصراً پورے دین اسلام کو سمیٹ کر رکھ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مذکورہ تینوں اوامر پر عمل کرنے اور تینوں منہیات سے مکمل طور پر بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ایک شبہ کا جواب دیتے ہوئے فرمایا وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اللہ تعالیٰ حکیم ذات ہیں اور کبھی کبھی اپنے احکامات میں تبدیلی فرماتے ہیں، یعنی ایک حکم تبدیل کر کے اس کی جگہ دوسرا حکم نازل فرما دیتے ہیں۔ مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرتے ہوئے کہتے کہ احکامات کو تبدیل کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ قرآن کریم اللہ کی طرف سے نہیں بلکہ آپ اپنی طرف سے گڑھ کر لاتے ہیں۔ انہوں نے جواب دیا کہ یہ قرآن گڑھا ہوا نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق اور سچ ہے، حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کے ذریعے نازل کیا گیا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی جماعت وہ مقدس جماعت ہے جن سے اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا ہے، اور ان پر آزمائشیں بھی بہت آئی ہیں۔ یہ آیت حضرت عمار، حضرت یاسر اور حضرت سمیہ رضی اللہ عنہم کے متعلق ہے۔
کفار نے انہیں گرفتار کر کے کہا یا تو کفر اختیار کرو یا پھر قتل کر دیے جاؤ گے۔ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ کفر نہ کہا، یعنی رخصت چھوڑ کر عزیمت پر عمل کر کے جام شہادت نوش فرما لیا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی عزیمت پر عمل کیا تو 2 اونٹوں کے ذریعے ان کے جسم کے 2 حصے کر دیے گئے۔ یہ دونوں بزرگ اسلام کے سب سے پہلے شہید ہیں، حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ، جبکہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رخصت پر عمل کیا، دل ایمان پر مطمئن تھا، صرف زبان سے کلمہ کفر کہہ دیا تھا اور خدمت نبی میں جا کر اپنا واقعہ سنایا، تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ دل ایمان پر مطمئن ہو تو زبان سے مجبوراً کلمہ کفر کہہ لینا یہ کفر نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پیشوا تھے، آپ علیہ السلام نے ہر طرف سے یکسو ہو کر اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری اختیار کی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں جو نعمتیں دی رکھی تھیں ان پر اللہ کا شکر ادا کرتے۔ دنیا میں نعمتیں یہ کہ اللہ نے انہیں مقتدا اور پیشوا بنا دیا، اور دنیاوی نعمتیں بھی عطا فرمائی۔ امت کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تنہا ایک فرد تھے، لیکن پوری امت اور قوم کے کمالات و فضائل کے جامع تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی نسل سے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ جاری فرمایا۔ آپ علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت اسحاق علیہ السلام کے اولاد سے تقریباً 4000 انبیاء علیہ السلام مبعوث ہوئے۔ دوسرے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے آپ علیہ السلام کی دعا کا ثمرہ امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، سید الاولین والآخرین حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے۔ آخرت کی نعمت یہ کہ آپ علیہ السلام صالحین میں سے ہوں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ملت ابراہیمی کی اتباع کا حکم دیا۔ پھر اس پارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے دعوت دین کے طریقے سمجھائے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی احسن۔ اس آیت میں اللہ نے دعوت کی ترتیب بتائی ہے کہ جب دعوت دینی ہو تو 3 طریقے استعمال کرو۔ نمبر 1 دلیل سے بات کرو، نمبر 2 فضائل اور ترغیب سے بات کرو، نمبر 3 اگر شبہات پیش کیے جائیں تو ان کو اچھے انداز سے رد بھی کرو۔ ان 3 طریقوں کو اپنی زبان میں سمجھنے کے لیے 2 جملے سمجھ لیں کہ ایک یہ کہ امت کو ایمان اور اعمال پر لانا، اور ایک ہے امت کے ایمان اور اعمال کو بچانا۔ امت ایمان اور اعمال پر آتی ہے فضائل سے، اور امت کا ایمان اور اعمال بچتا ہے دلائل سے، شبہات کا رد کرنے سے۔ تبلیغ والوں کے ذمے کیا ہے؟ امت کو ایمان اور اعمال پر لانا ہے، اور ہمارے ذمے علماء کرام کے ذمے، خصوصاً وہ علماء کرام جو دلائل سے بات کرتے ہیں، ان کے ذمے امت کے ایمان اور اعمال کو بچانا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔